السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی نئی پیشکش۔ سرزمین عرب سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین میں صرف ریگستان ہی ریگستان ہے، ریتوں کا انبار پڑا ہے، جبکہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں درختوں کی اور ہرے بھرے پودوں کی کثرت ہے۔ چنانچہ اگر آپ ہندوستان کے نقشے کو گوگل کے میپ پر زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ علاقہ ہرا بھرا نظر آئے گا، کیونکہ یہاں درختوں کی اور ہرے بھرے پودوں کی کثرت ہے۔ لیکن اگر آپ عرب کے نقشے کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ علاقہ سرخ نظر آئے گا، کیونکہ وہاں ریگستان اور پتھروں کی کثرت ہے۔ جی ہاں، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ عرب کا علاقہ ریگستانوں سے بھرا پڑا ہے اور یہ دنیا کے خشک ترین علاقوں میں سے ہے، جس کا مرکز الربع الخالی ہے، جو دنیا کے ریت کے بڑے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ریگستانوں والا یہ علاقہ کسی زمانے میں ہرا بھرا تھا، کسی زمانے میں یہ علاقہ درختوں والا تھا، پودوں والا تھا، چشمہ والا تھا اور پورا عرب سبزہ زار تھا۔ جی ہاں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے بہت سے ماہرین نے اپنی تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عرب کا یہ علاقہ کسی زمانے میں سرسبز و شاداب تھا، ہرا بھرا تھا، ہر طرف درختوں کی اور پودوں کی کثرت تھی، یہاں چشمے اور باغات تھے، اور جزیرۃ العرب کے بیشتر ماہرین نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ آج کے موجودہ ریگستانوں کو اور صحراؤں کو دیکھ کر یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ یہ علاقہ کسی زمانے میں سرسبز و شاداب تھا، لیکن ماہرین نے تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کہہ دی ہے، اور وہ یہ کہ مستقبل قریب میں یعنی بہت جلد ہی یہ علاقہ پھر سے ہرے بھرے ہو جائیں گے، یہاں بارش کی کثرت ہوگی، یہاں پودے اگنے لگیں گے اور پھر سے یہ علاقہ گھاس پھوس والا علاقہ بن جائے گا، اور ناسا نے بھی اس تحقیق کی تصدیق کی ہے۔ اور اگر آپ عرب کے احوال سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اب عرب ممالک میں بارش کی کثرت ہونے لگی ہے، وہاں پودے اگنے لگے ہیں اور سرکاری سطح پر بھی پودوں پر خاص دھیان دیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور میری بہن، کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں کہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین پھر سے درختوں والی اور نہروں والی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ عرب کی سرزمین پھر سے ہری بھری ہو جائے گی، اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ عرب کی سرزمین پہلے ہری بھری تھی، تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی سرزمین پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ قیامت کے بہت قریب ہوگا، یعنی اس وقت ہوگا جب قیامت بہت قریب آ چکی ہوگی، اور آج پھر سے سرزمین عرب میں پودے اگنے لگے ہیں اور یہ علاقہ ہرا بھرا ہونے جا رہا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ جی میرے بھائی اور جی میری بہن، اسی طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ قیامت سے پہلے یہ سب نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ان میں سے بیشتر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور وہ نشانیاں ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ او بھائی، یہ غفلت کب تک، یہ لاپرواہی کب تک؟ اٹھیے اس سے پہلے کہ ہم ہمیشہ کے نیند سلا دیے جائیں، اٹھیے اس سے پہلے کہ ہمیں جاگنے کا موقع ہی نہ ملے، جاگیے اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں بلا لیے جائیں۔ قیامت قریب آ چکی ہے، سفر بہت لمبا ہے اور ہمارے پاس تیاری بہت کم ہے، آئیے ہم اس سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں، اور اس بات پر تکیہ مت کیجیے گا کہ قیامت تو بہت دور ہے، قیامت تو بہت بعد میں آئے گی۔ میرے بھائی اور میری بہن، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو چکی، اور ہمیں اپنی موت کے بارے میں کچھ خبر نہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہم اگلے 5 منٹ بعد اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں۔ انسان کی سانسوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کب کسے اور کہاں کس طرح موت آ جائے اور پھر ہماری قیامت قائم ہو جائے۔
اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر ہماری قیامت آ جائے ہم اس قیامت کی تیاری شروع کر دیں.